ہمارے کتنی مسلم بچیاں ہیں جو ہندوؤں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، بھاگ نہیں جاتی بلکہ بھاگ کے الٹا ماں باپ پہ کیس کرتی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہم کو واپس لانا چاہتے ہیں، ہم آنا نہیں چاہتے۔ لڑکیاں نہیں، لڑکوں کا بھی یہی حال ہے۔ وجوہات کیا ہیں جی؟ وجوہات کی تلاش میں جاؤ آپ۔ ماں باپ نے انہیں کبھی قرآن سنایا نہیں، سمجھایا نہیں، پڑھایا نہیں، سکھایا نہیں، دلوں کے اندر عظمت خداوندی بٹھایا نہیں، انہیں دراصل پیار و محبت نہیں دیا، ایسا تعلق اور ایسا کردار گھروں میں پیش کیا کہ بیٹی کہتی ہے کہ یہ باپ کہنے کے لائق نہیں، یہ ماں کہنے کے لائق نہیں، میں بھاگتی ہوں، ہندو ہی صحیح لیکن گھر سے چھٹکارا ملا تو بس ہے، مجھے کافی ہے، کیونکہ اس گھر کے ماحول نے مجھے تنگ کر کے رکھ دیا، گھر مجھے پسند نہیں ہے۔ ان گھروں کے یہ ماحول تم نے پیش کیے، اسے 19 سال 20 سال 18 سال 17 سال تم نے جو گھر کے ماحول اسے پیش کیے، اس سے اسے محبت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تم نے اسلامی ماحول اپنے گھروں میں پیش نہیں کیا۔ جو اسلام باپ کہتا ہے ان اصولوں پر چلتے اور وہ محبتیں بیٹی کو دیتے، جو ماں کہی جاتی ہے اس کا نمونہ وہ پیش کرتی ماں، تو پھر ماں باپ کو چھوڑ کر کوئی دیوانی نہیں ہے جو ایک لونڈے کے پیچھے بھاگ جائے۔ وجوہات کیا ہیں سوچو، میرے جذباتی الفاظ پہ غور نہ کرو، میرے درد دل کو غور کرو، سوچو وجوہات کیا ہیں۔ ہم اپنے گھروں کو اسلامی بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں میرے بھائیوں، ہم اپنے گھروں کی اصلاح نہیں چاہتے ہیں۔ اگر یہ حالت ایسے ہی باقی رہی ہے، یہی ماحول رہا، پھر تو یاد رکھو مسلم بچیاں ہمارے ہاتھوں سے گئی، مسلم بچے ہمارے ہاتھوں سے گئے اور انہیں یہ احساس تک بھی نہ ہوگا انہوں نے کیا پیارا دین چھوڑ کے کیا ہے فرار اختیار کی، جو دنیا میں بھی برباد کر دینے والی، آخرت بھی برباد کر دینے والی ہے۔ وہاں جہنم کا ایندھن ہے، یہاں بھی اگر جہنم نہیں تو جہنم سے کم ماحول بھی نہیں ملے گا، کیونکہ ایک غیر مسلم لے جاتا ہے برباد کرنے کے لیے، آباد کرنے کے لیے نہیں، 1-2 سال رکھتا ہے، اس کے پیٹ میں اپنا بچہ دیتا ہے اور اسے بے یار و مددگار سڑک کے کنارے بھیک منگنے کے لیے کہیں چھوڑتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ ایسے سینکڑوں واقعات بالکل تاریخی ثبوت کے ساتھ میں دے سکتا ہوں۔ یہی حالت ہو رہی ہے اور ہم بیٹھے ابھی بھی تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھو ایسے تماشائی لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے اللہ کے پاس کوئی نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ بھی حالات کے سپرد کر دیتا ہے۔ انہی کے بارے میں فرمایا کہ نسوا اللہ فنسیہ، یہ اللہ کو بھلا دیے، اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ جاؤ، تمہارے حالات پہ ہم رحم نہیں کریں گے، تم نہیں پلٹو گے، تم سدھرو گے نہیں، تم اصلاح کی نیت ہی نہیں رکھتے، تم سمجھتے ہی نہیں ہے، تم نہ خود پڑھتے ہو، نہ دوسروں کو پڑھاتے ہو، نہ اپنی بچیوں کو تعلیم دلاتے ہو۔ قرآن کریم کی تعلیم منبع ہے نور کا۔ قرآن کی عظمت کو اگر دل میں بٹھا لیں، قراءت سے محبت ہو جائے، تلاوت سے محبت ہو جائے، اللہ کے قرآن سے آپ کی بے چینی دور ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ فضل اتنا بڑا ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا کوئی فضل نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ مرکز السلام نشر الاسلام 2009 عیسوی سے اب تک الحمدللہ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے قربانی کے حصص اور شیئرز کا نظم کرتے آ رہا ہے۔ الحمدللہ گزشتہ سالوں کی طرح انشاءاللہ اس سال بھی قربانی کے حصص اور شیئرز کا نظم رہے گا۔ مقامی اور غیر مقامی احباب چاہے وہ ملک ہندوستان سے باہر رہ رہے ہوں وہ بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ ایک شیئر کی قیمت 4200 روپے کی ہے اور ایک فل جانور کی قیمت 20 پر 9400 روپے کی ہے۔ مرکز السلام اس بات کی بھی ذمہ داری لیتا ہے کہ جو حضرات مرکز السلام کی جانب سے ذبح کردہ حصص اور شیئرز کو غربا تک پہنچانا چاہتے ہیں، الحمدللہ اس کا بھی انتظام رہے گا۔ حضرات اسکرین پر دیے گئے اکاؤنٹ کے ذریعے سے رقم ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور یاد رہے کہ پوسٹر میں دیے گئے نمبرات کے واٹس ایپ پر اپنا نام اور والد کا نام اور بھیجی گئی رقم کا اسکرین شاٹ سینڈ کرنا نہ بھولیں۔ شکراً، جزاکم اللہ خیرہ۔